الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون این کانوا ومن کانوا او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسولہ النبی الامی الکریم حضرات علماء، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، علم انتہائی وقی نعمت عظیم الشان دولت ہے، اور علم سے مراد علم دین ہے۔ علم دین سے مراد وہ راستہ ہے جو انسان کی حق کی طرف رہنمائی کرے اور اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کا قرب ملے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سنتوں کا، اللہ کے احکام کا علم دیا، اس کو بہت بڑی نعمت اور انعام سے گویا نوازا گیا۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو تفقہ اور دین کی گہری سمجھ سے نوازتے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے
کہ انتقال کے بعد خواب میں کسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ تمہارے ساتھ کیا گیا؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، بخشش فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھا کہ بخشش کی وجہ کیا ہوئی، سبب کیا ہوا، کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو آپ کی پسند آئی جس کی وجہ سے آپ کو بخشش کا انعام ملا، مغفرت ہوئی؟ جواب دیا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہو؟ بندہ کیا چاہے گا؟ مغفرت چاہے گا، اللہ کا کرم چاہے گا، اس کا فضل مانگے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میری مغفرت کر دی جائے، جس کی مغفرت کر دی گئی، جنت دے دی گئی، یہ بڑا انعام ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت عطا کی گئی اللہ کی طرف سے، بس وہ کامیاب ہے۔ تو مغفرت کا طلبگار ہوں میں، تو ادھر سے جواب ملا کہ اگر مغفرت نہ کرنی ہوتی تو یہ علم تمہیں نہ دیتے۔ ایک ہے معلومات، ایک ہے علم۔ دنیا کی جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، انجینئرنگ میں، ڈاکٹری میں، میڈیکل میں، یہ سب معلومات ہیں۔ اور علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو انسان کو راہ راست دکھا دے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بن جائے، ذریعہ بن جائے، وہ علم ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سعدی بشوئے نقش دل از غیر حق، اے سعدی اپنے دل کو پاکیزہ کر لو اور غیر اللہ کو نکالو اور اللہ کو بٹھاؤ۔ اس کی عظمت تمہارے دل میں آ جائے، دل کی تختی کو بالکل صاف کر لو۔ اس لیے علم والے کو بڑائی کا اور گھمنڈ کا کوئی حق نہیں۔ ہمارا علم ہے ہی کیا؟ کتنا علم ہے ہمارے پاس جس کے اوپر گھمنڈ اور علم کی پندار کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ علم اس کے لیے خطرناک بن جاتا ہے، مضر بن جاتا ہے۔ علم نفع بھی پہنچاتا ہے، علم نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ جو علم عمل کی طرف لے جائے اور اعمال صالحات کی طرف اور خشیت کی طرف اور اللہ کے ڈر کی طرف لے جائے، وہ علم نافع جس کو مانگا گیا ہے، جس کو چاہا گیا ہے۔ اور جب علم کا پندار کہ میں علم والا ہوں، میرے پاس علم ہے، آج کل تو طلباء کو اساتذہ سے زیادہ علم کا غوغا ہو گیا۔ دو چار لکیریں پڑھ لی، پڑھائی، سمجھتے ہیں ہم چمن دیگرے نس، اپنے استاد کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، مستقل بذات بننا چاہتے ہیں۔
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مستقل بالذات نہیں ہے بلکہ مستقل بدذات ہے۔ جو طلبہ جن اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد ان سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں، ادارے کی برائیاں کرتے ہیں، ادارے سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں، اساتذہ سے مشورہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا علم ہوتا تو کچھ نہیں ہے، وہ بھی زیرو ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے اکابرین ہوئے لیکن انہوں نے اپنے اساتذہ کا بے حد احترام کیا ہے، ادب کیا ہے۔ کیا علم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے ان کے بیان کے بعد پوچھا کہ اس قدر شاندار گفتگو ہوئی اب تو آپ سے عالم بھی کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وحی کی روشنی ہے آپ کے پاس، اور نبی دنیا میں کسی سے کسب فیض نہیں کرتا، اس کا علم لدنی اللہ کی طرف سے آنے والا وحی کا علم ہوتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا عالم، یہ انا پسند نہیں ہے، علم چاہیے نہ اور عمل چاہیے نہ، تو انا کو کرو فنا۔ جب یہ انا فنا ہو جائے گی تب آپ کو کچھ علم آئے گا۔ علم کے دروازے پہ اپنا ساتھ رکھ دینا پڑے گا، بس چند لکیریں اور چند باتیں آئیں گی۔ تو علم کا پندار نہیں ہونا چاہیے، اور علم ایسا ہونا چاہیے کہ ساتھ کے ساتھ عمل بھی ہو۔ علم اور عمل دونوں جڑواں ہیں، دونوں ساتھ ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مدرسے جو ہے نا وہ رحم مادر کی طرح ہیں۔ رحم مادر میں جو بچہ کامل بن گیا وہ باہر نکلے گا کامل، اور جو اندر ناقص رہا وہ رہے گا ناقص۔ پھر دنیا اس کو کامل نہیں کر سکتی، وہ ناقص رہے گا۔ اور مدرسہ بننے کی جگہ ہے، یہاں جو بن گیا بس اس کا کام بن گیا۔ اور ذرا بھی انانیت اپنے اندر آئی کہ میں کچھ ہوں تو برباد ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، میں ہوں یہ تو جو ہے نا، یہ تو کو ختم کرو۔ تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، اور تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے۔ اتنا اپنے آپ کو مٹا دے۔ علم آتا بھی مجاہدوں کے ذریعے سے ہے، اور جیسے علم کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، عمل کے لیے بھی محنت درکار ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جتنی احادیث پڑھی ہیں ان میں سے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس پر میں نے عمل نہیں کیا ہو۔
یہی بات حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی. اس لیے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ نکالو، جیسے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، غلے اناج کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس طرح سے یہ علم کی زکوٰۃ نکالو. اور علم کی زکوٰۃ عمل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ علم آتا ہے اور عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اگر عمل کا دروازہ کھلتا ہے تو علم رہتا ہے، اور دروازہ بند رہتا ہے تو علم روانہ ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے. تو تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہو میں اتنا کمال پیدا کر، اللہ ہو، اس میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انا اعلم کہا، یہ بات زیبا نہ رہی. اللہ تعالیٰ کی یہاں گوارا نہیں کیا گیا، مقربہ را پیش بود حیرانی. تو امتحان میں ڈال دیا گیا اور فرمایا مجموعی بحرین پر ایک بندہ ہے ہمارا، اس کے پاس ایک خاص قسم کا علم ہے اور تم سے زیادہ ہے. لمبا واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع ابن نون کو لے کر چلے سفر میں. علم کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے، ایک سفر اردو کا، ایک سفر عربی کا، ایک سفر انگریزی کا ہے. سفر کے معنی محنت. حدیث کے لیے جو محنت کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اس کا نام رحلہ. ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام نے ایک ایک ماہ کی مسافت طے کی. آن لائن جو علم حاصل کیا گیا وہ نصف علم ہے، کیونکہ فون جو ہے نا اس پر ملاقات جب کرتے ہیں تو وہ نصف ملاقات کہلاتی، اور رو در رو بیٹھ کر جو بات ہوتی ہے بالمشافہہ وہ کمال درجے کی ہوتی. اب یہ زمانہ آن لائن کا چل رہا ہے، ورنہ پہلے بڑا مجاہدہ، بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں. محدثین حدیثوں کے لیے اتنا سفر کر چکے کہ ان کو خون کے پیشاب آئے. ہم نے تو انگلی بھی زخمی نہیں کرا دی، ہم نے تو اتنے آرام سے علم حاصل کیا کہ عزت اور ناز اور عیش و عشرت کے ساتھ علم کا کیا تعلق؟ کوئی تعلق. علم تو مجاہدوں کا نام ہے. کتنا لمبا سفر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، کہ ان کے پاس علم ہے. علم والے کے پاس جانا پڑتا ہے، اس سے تحصیل علم کرنی پڑتی ہے، سوالات کرنے پڑتے ہیں، پوچھنا پڑتا ہے. جب وہ چٹان کے پاس لیٹے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، سلام کیا، جواب ملا، ارے بھائی ہمارے علاقے میں ایسا سلام کا تم کون ہو؟ کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل. کیوں آئے ہو؟ علم کی طلب میں آیا ہوں. میں نے کہہ دیا تھا انا عالم، اللہ نے فرمایا تم سے بھی عالم ہے. تو حاضر ہوا ہوں علم کے حصول کے لیے. اب علم کے حصول میں استاد جو شرط لگائے اور جس طرح چاہے اس کے مطابق کرے تو کامیاب ہوتا ہے آدمی.
اپنی چلائے گا تو نہیں چلے گی بات. اچھی بات ہے. شرط یہ لگائی کہ ایک بھی کویشچن نہیں کرنا ہے، چوں اور چرا نہیں کرنا ہے، بس خاموشی سے دیکھتے رہنا ہے. لیکن نبی کا ایک مزاج ہوتا ہے، غلط بات دیکھ کر نبی خاموش نہیں رہ سکتا، یہ اس کا مزاج ہے. اس کو نبوت کا جو مزاج ملا ہے وہ یہ کہ حق بات جہاں بھی دیکھے گا، چاہے بڑے میں کوئی برائی دیکھی، چاہے چھوٹے میں برائی دیکھی، چاہے سماج میں برائی دیکھی، وہ داعی اور ناصح اور راہبر ہوتا ہے، راہبری کر کے چھوڑے. اس لیے یہ شرط لگائی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے شرط منظور کر لی. نکل گئے. ٹھیک ہے یہ شرطیں منظور ہے میری کہ سوال نہیں کریں گے تو چلو سر. کشتی میں بیٹھ گئے. حضرت خضر کا پہچان کا آدمی تھا ناخدا. اس نے کشتی میں بٹھایا، پار بھی لگا دیا، لیکن کشتی میں بیٹھنے کے بعد علم کا معاملہ شروع ہو گیا. ایک چڑیا کشتی کے نکڑ پر بیٹھی، اسکور چڑیا کو کہتے ہیں، اور اس نے ایک دو قطرے جو ہیں اپنی چونچ میں سمندر سے لیے ہیں. بحر زخار چاروں طرف ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، اور کسی کو نظر نہیں آیا. یہ بات تو سکھانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم دینا. اس لیے حضرت خضر نے کہا کہ یہ کنجشک اور یہ عصفور کو دیکھا؟ کہا جی دیکھا. کیا کیا اس نے؟ کہ اس نے سمندر سے اپنی چونچ میں اپنی حیثیت کے مطابق پانی لیا پیا. تو سمندر میں کوئی کمی آئی؟ عرض کیا سمندر میں کیا کمی آئے گی؟ نعیم اختر خادمی برہان پوری کہتا ہے ذرا سا جوش کیا دریا کو آیا، سمندر کی برائی کر رہا ہے. اور ایک شعر اور بھی کہا ہے خود اپنی خود نمائی کر رہا ہے، خود اپنی جگ ہنسائی کر رہا ہے. خود نمائی کو ختم کرو، عمل اپنا اللہ کو دکھاؤ، لوگوں کو نہیں. اور کسی کا وعظ مؤثر ہو اس کے لیے ایک چیز جو ہے وہ عمل بھی ہے. ایک مفسر تھے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد تفسیر فرماتے تھے، سادہ تفسیر. ان کے مقابلے میں ان کے شاگردان بہت زبردست تفسیریں اور حوالے پر حوالے جو حوالے لیتے ہیں وہ بھی بیان کرتے، لیکن ان کو سننے والا کوئی. شاگردوں نے کہا حضرت بالکل سادہ تفسیر بیان فرماتے ہیں، پھر بھی لوگ جھومتے ہیں، جھوم کر جھوک آتے ہیں، اتنی تعداد میں آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا آدھا گھنٹے کی تفسیر کے لیے 10 پارے قرآن کی تلاوت کر کے آتا ہوں. تب اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرمائی.
اللہ والوں کی باتوں میں جو تاثیر آتی ہے سن تو سب لیتے ہیں اور بول بھی سب لیتے ہیں، لیکن تاثیر جو پیدا ہوتی ہے وہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ عمل کے ذریعے سے، تقویٰ کے ذریعے سے، خشیت کے ذریعے سے۔ علماء کی شان ہی خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کی تو شان ہی ہے۔ حضرت والا مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم اور غیر عالم نماز پڑھے تو پیچھے بیٹھنے والا فرق کر لے کہ یہ عالم ہے یہ غیر عالم، سمجھو کہ اس کو کچھ حاصل ہوا ہے، اس کو کچھ ملا ہے، یہ مانا جائے۔ سمندر سے اتنا پانی اٹھایا، سمندر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت خضر نے فرمایا تمام دنیا کے علوم کو جمع کیا جائے، اور ایک طرف رکھا جائے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا علم رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کا علم سمندر ہے، اور تمام لوگوں کے پاس جو علوم ہے وہ چڑیا کی چونچ کا پانی۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا، اس لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ علم خشیت لے کر آئے، عمل لے کر آئے، اللہ کا ڈر لے کر آئے۔ پڑھنے والے کو یہ خیال ہو کہ میں بچہ نہیں ہوں، میں بالغ ہوں، میں بچے والا ہوں، اور مجھے جو ہے علم ملا ہے تو مجھے عمل کر کے لوگوں کو بتانا ہے، پھر سمجھانا ہے، خود سمجھنا ہے اور زندگی بھر سمجھنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ علم کب تک حاصل کرنا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں فارغ ہو گئے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب تو اور تھکنا ہے، آپ کی عملی اور کردار والی زندگی کا آج دستار بننے کے بعد بہت بڑا دور شروع ہو رہا ہے۔ ایک نئے زمانے میں، ایک نئی زندگی میں، ایک نئی دنیا میں آپ قدم رکھ رہے ہیں، جہاں ہر انسان کے عمل کو اور ہر عالم کے عمل کو جانچا جائے گا۔ عوام تو کس طرح جانچتے ہیں؟ عصر کو فارغ ہوا، مغرب کو مصلی پر متولی صاحب نے کھڑا کر دیا، نماز اچھی پڑھائی تو کہا بہت بڑا عالم ہے، اور اگر گڑبڑ کر دی تو کہا اس کو جاتا ہوا تھا۔ تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے، ایک نماز سے فیصلہ کرتے۔ حالانکہ بیچارے کے پاس حدیث کا علم ہے، 40,000 حدیثیں سن چکا، صحاح ستہ میں 40,000 احادیث اس کے سامنے رہی، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں۔ تو لوگ عمل دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا تھے، انہوں نے بیان کیا، جلسہ ہوا، جلسے کے اندر ایک ساتھ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے طالب علموں میں سے، تو جو بیٹھا تھا مجمع، اس زمانے میں مجمع زیادہ تھا، ابھی حالات کے اعتبار سے مجمع نہیں جوڑا مولانا زکریا صاحب نے، ورنہ یہاں بھی لوگ آ جاتے۔ تو وہ جو کھڑا ہوا اس کے بارے میں آپس میں چیمیگوئی ہوئی کہ یہ تو وہی ہیں جو اپنے یہاں تراویح پڑھانے آتے ہیں، اچھے مولانا ہیں، حالانکہ اس کی تقریر میں کوئی دم نہیں تھا، تو رٹی رٹائی۔ دوسرے مولانا نظم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے چیمیگوئیاں کی کہ یہ تو کل رات کو آخری شو میں اپنے ساتھ سنیما میں تھے وہ ہیں۔ تو لوگوں کا تبصرہ ایسا ہوتا ہے، وہ خود کا پیجامہ زمین پہ گھسٹ رہا ہوگا وہ نہیں دیکھے گا، لیکن مولانا کا پیجامہ کہاں پہنچا ہے وہ دیکھے گا۔
مولانا پہنچے ہوئے کتنے وہ نہیں دیکھتے. ایک واقعہ سناؤں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ طلبا کی خشیت کیا ہے، اللہ کا ڈر کیا چیز ہے. دہلی میں کسی زمانے میں فساد ہوا، پہلے فسادات ہوا کرتے تھے، میں نے کسی ماہنامے میں واقعہ پڑھا تھا. اس میں لکھا تھا یہ واقعہ طالب علم کا کہ طالب علم دہلی میں اس زمانے میں بہت مدرسے سے پڑھنے کے لیے گیا. ایک مسجد کے چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا، نماز بھی پڑھا دیتا تھا اور علم بھی حاصل کرتا تھا اور مدرسے جاتا تھا اور کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے وہ کرتا تھا. مطالعہ فراغت کے بعد بھی علم کو بچا کے رکھنا ہے تو مطالعہ کرنا پڑے گا. مطالعہ کا مطلب یہ منہ کو تالا لگا کے بیٹھو اور کتابوں میں مصروف رہو. ایک حدیث شریف کی کتاب آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے، ایک تفسیر آپ کے مطالعے میں ہمیشہ ہونی چاہیے، ذکر و اذکار ہونا چاہیے اور آج روزانہ کے کچھ نہ کچھ معمولات ہونے چاہیے، تب یہ علم بچے گا. ورنہ علم بڑا غیور ہے، چلا جائے گا. وہ طالب علم رات کو دن کو مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، مدرسے جاتا ہے، آتا ہے. بھائی طالب علم کا کام یہی کی طلب کے علاوہ کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. باقی تو سب چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، پنکھا بھی ہے، کھانا بھی ہے، قالین بھی ہے، کتابیں بھی ہے، پرچے بھی ہیں، جوابات بھی ہیں، سوالات بھی ہیں، سب تیار ہے. یہ فارغ ہوئے بیچارے ہمارے طلبہ اس سے پہلے ان کی دستار خرید کے رکھی ہے اور ان کی صنعت پر بھی پہلے سے دستخط کرتی. یہ تو اساتذہ کی وسیع زرخی ہے. نہیں آتا جاتا کچھ، جب بھی ہم نے مان لیا کہ تم عالم بن گئے، تم نے کچھ پڑھ لیا، اور یہ سند فراغت جو ہے نا، یہ سند ذمہ داری ہے، دستار ذمہ داری، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے، اس کا بوجھ لے کر چلنا. پہلے میں کھیلا کرتا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، والی بال کھیلتا تھا، میں اسٹیٹ لیول تک کھیلنے گیا. جس دن دستار باندھی گئی، ہاتھ میں سند تھی، اس دن سے میدان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دے. ایسا چھوڑا کہ کبھی اس کا خیال تک کہ نہیں آیا. اسی میں ڈوب گئے، لگ گئے، اسی میں کھپ گئے. علم میں کھپ جانا پڑتا ہے. جیسے شاعر جو ہے وہ شاعری میں، اور نظم پڑھنے والا اپنی نظم میں اگر عشق ہو حضور کا تو کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. اس طرح علم میں گم ہو جانا پڑتا ہے، ہو جانا پڑتا ہے. دنیا وما فیہا سے تعلق، بری دوستیاں گانٹنا، یہ سب خراب چیزیں علم کے لیے ضرر رساں. وہ طالب علم پڑھ رہا تھا، اچانک فسادات ہو گئے. نیک اور اچھی گھر کی لڑکی بیچاری کسی کام سے نکلی تھی، برقع اوڑھا ہوا ہے، پردہ پوش ہے، نکلی ہے اور اچانک فساد ہو گیا. پریشان ہو گئی، کہاں جاؤں، عزت بھی بچانا ہے، جان بھی بچانا ہے. فسادات میں تو کوئی کسی کو دیکھتا نہیں، عورت کی تو عزت کا اور بھی مسئلہ. کیا کیا جائے؟ وہ بیچاری ادھر ادھر دروازوں پر دستک دیتی رہی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا. ہوئے ایک گلی میں پہنچی، دیکھا کہ ایک مسجد میں چراغ ٹمٹما رہا. تو اس نے سوچا کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس سے سیف اور سلامت جگہ کون سی ہو سکتی. لہذا وہ مسجد میں آئی. عشاء کا وقت ہو چکا تھا، نماز ہو چکی تھی، نمازی جا چکے تھے. لڑکا مطالعے کے اندر مصروف تھا، کتابیں دیکھ رہا تھا.
اس نے جا کر سلام کیا، اجنبی دیکھ کر بیچارے نے سلام کا جواب دیا۔ اجنبیہ عورت اچانک جوان کہاں سے آ گئی؟ ارے بھائی کہاں سے آئی ہو؟ کا شہر میں فساد کی آگ لگی ہوئی ہے، عزت بچانے اور جان بچانے کے لیے مسجد سے اچھی کوئی جگہ نہ ملی تو آ گئی۔ کہا میں اکیلا ہوں اور جوان ہوں، تو بھی اکیلی ہے، جوان ہے، ہم دونوں کی عزتوں کا خطرہ ہے، لہذا تو یہاں سے چلی جا، مجھے بدنامی کا بھی تو خطرہ ہے، بدکاری تو دور کی بات ہے۔ اس نے بیچاری نے بہت آہوزاری کی، بہت گڑ گڑائی کہ آج کی رات تمہارا جو چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں مجھے سونے کے لیے موقع دے دو اور میری عزت کا خیال رکھ لو۔ طالب علم نے سمجھا بیچاری مجبور ہو کر آئی ہے، رات کے وقت کہاں جائے گی، تو خود اپنی کتابیں جو ہے مطالعے کی باہر نکال لی، چراغ لے کر بیٹھ گیا، لڑکی کو وہاں سونے کے لیے جگہ دے۔ نئی جگہ میں نیند جلدی نہیں آتی، اور یہ لڑکی پر بیچاری پر عزت اور جان دونوں کا دہشت سوار ہے۔ یوں کروٹ بدلتی ہے، یوں کروٹ بدلتی ہے۔ تو اس نے ایک واقعہ عجیب دیکھا وہ طالب علم کا۔ طالب علم جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کو چراغ کے اندر انگلی رکھتا ہے اور نکال لیتا ہے، انگلی جلتی ہے وہ نکال لیتا ہے، انگلی جلتی ہے نکال لیتا ہے۔ کئی کروٹوں میں اس نے یہ واقعہ دیکھا تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی، یہ اللہ کا بندہ ایسا کیوں کرتا ہوگا؟ اور بھی بیچاری کی نیند اڑ گئی، رات گزر گئی، فجر ہو گئی، نماز ہو گئی۔ کہا طالب علم صاحب عزت کے ساتھ رات اللہ تعالیٰ نے گزروا دی۔ کہا اس کے لیے میں نے اپنی جان پر کتنا مجاہدہ کیا ہے وہ تجھے معلوم ہے؟ میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں تیرے اس سوال پر کہ انگلیاں رات کو کیوں جلائی تم نے، اس کے جواب میں تجھے کہتا ہوں کہ میرا بھی نفس ہے، میری بھی خواہش ہے، میں بھی جوان ہوں، تو دل میں بار بار ایک غلط خیال کہ میں اکیلا ہوں، تو اکیلی ہے، جوان بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، نفس ووٹ ڈال رہا تھا کہ گناہ کر لے، گناہ کر لے۔ میں اپنے نفس کو سمجھاتا تھا کہ آنکھ پر انگلی رکھ، کتنے منٹ برداشت کر سکتا ہے؟ اگر یہ برداشت کر گیا تو تو جہنم کی آگ برداشت کر سکے گا، نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکے گا۔ وہاں کس منہ سے تو برائی کرنا چاہتا ہے اور کس منہ سے منہ کالا کرنا چاہتا ہے؟ یہ مجاہدے میں میں مطالعہ کرتا رہا، رات گزر گئی۔ اللہ کا کرم وہی خشیت ہے کہ ایسے کانٹے کے اور خطرناک امتحان کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی اور گناہ سے بچ گیا۔ نوجوانوں کے لیے سورہ یوسف کھلی ہوئی ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اپنی عزت کو بچایا۔ بڑا لمبا واقعہ۔ اس لڑکی جب آدمی خشیت تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ کی طرف سے راہیں کھلتی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ راستے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ دین میں لگ جاؤ گے، عمل میں لگ جاؤ گے، کام میں لگ جاؤ گے، روزی کے راستے کھولنے والے اللہ۔ یہ علم اس لیے نہیں حاصل کیا کہ مال حاصل کریں گے، شہرت حاصل کریں گے، عزت حاصل کریں گے، نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے یہ علم حاصل کیا ہے۔ کہا مجھے گھر چھوڑ کے آؤ۔ ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں، تو پیچھے چلتی رہے، رہنمائی کرتی رہے، گھر پہنچا دوں گا تجھے۔ گھر پہنچایا، عورت نے، لڑکی نے دروازے پہ دستک دی، ابا جان نے دروازہ کھولا، روئی ہوئی آنکھیں، سوجی ہوئی آنکھیں۔ ارے بیٹی رات کام گزاری تو نے؟ ارے قصہ سناتی ہوں، میں عزت نفس بچا کے آئی ہوں،
اور یہ پاک دامنی کا بڑا واقعہ، یہ لڑکا بھی ساتھ آیا ہے، ذرا ان کی انگلیاں دیکھو اور اندر بلاؤ اور استقبال کرو. بلایا، بٹھایا. ارے بھائی یہ انگلیاں کیوں جلائی تم نے؟ انہوں نے پورا واقعہ لڑکی نے ابا جان کو سنایا. کام کیسے بنتے؟ خشیت یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور آدمی گناہ سے بچ جائے، اور دن میں تو بھائی سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ویسے بھی آدمی گناہی کرنے سے کہ بدنام ہو جاؤں گا ڈرتا ہے. بہرحال ابا جان نے جب یہ پورا واقعہ سنا تو لڑکی سے کہا کہ ہم لوگ کوئی متقی اور پرہیزگار لڑکا تلاش کر رہے تھے، لیکن پرہیزگاری کا ایک پیشانی پہ تو لکھی ہوئی ہوتی نہیں ہے، وہ تو عمل میں ہوتی ہے. اس کی پرہیزگاری تو ڈنکے کی چوٹ پر ثابت ہوئی اور تیرے کہنے سے ثابت ہوئی. اب تجھے نیا لڑکا تلاش کرنے جانے کی کہیں ضرورت نہیں. ہم پیغام دیتے ہیں لڑکا اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو تیرے ساتھ شادی کر لے. تیرے کو ایک متقی لڑکا مل گیا، تقوی والی خاتون ہے، تو نے اپنی پاک دامنی کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، چلو نکاح کا انتظام بھی ہو گیا. یہ خشیت ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب گناہ کے تمام تر چانسز تھے تب جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنی حفاظت کر لی. اور یہ حفاظت بھی اللہ کی طرف سے. آدمی ارادہ کرے کہ اللہ مجھے بچا لیجیے تو بچ جائے گا، ورنہ یہ رو ایسی ہے کہ آدمی بہتا چلا جاتا ہے، کہاں نکلے گا یہ پتہ نہیں چلتا. تو عرض کر رہا تھا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو جو غیر حق کا نقشہ اس پر بنا ہے اس کو مٹاؤ، اپنے علم دین کے ذریعے سے اس کو مٹاؤ. علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است. میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ حدیث نے فرمایا کہ یقین العلم قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا. بھائی آپ تو دیکھتے ہیں یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں، کالجز بڑھ رہے ہیں، اسکول بڑھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں مدرسے میں 1% بھی طالب علم نہیں. اور کہا یہ گیا ہے کہ یقین العلم، تو آنکھیں تو کہتی ہے کہ علم بڑھتا جا رہا ہے، علم بہت بڑھتا جا رہا ہے. فرمایا یہ تو معلومات بڑھ رہی، یہ فنون بڑھ رہے ہیں. علم کیا ہے؟ میرے والد صاحب اس کا جواب دیتے تھے کہ علم وہ ہے جو انسان کو حق کا راستہ بتائے، صحیح راستہ بتائے، جنت کا راستہ بتائے، اللہ کا راستہ بتائے، معرفت نصیب ہو جائے. علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت. یہ جتنے بھی فنون ہیں، میں نہیں کہتا کہ غیر ضروری ہے، دنیا میں رہنے کے لیے وقت کا تقاضا ہے، اس کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے پیرالل علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور اتنا تو حاصل کرنا چاہیے جتنا آپ لوگوں نے کیا ہے. تب جا کر کے یہ جو آئندہ قحط الرجال کا زمانہ اور قیامت کی علامتوں کے کثرت سے ظہور کے زمانے میں ہم بچ پائیں گے. اسی علم دین کی برکت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے. پھر یہ علم کی نشر و اشاعت بھی کرنا ہے اور عمل کے اندر کوشاں رہنا ہے، محنت کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا، اس کو کمرے میں رکھا، اور کمرے میں رکھنے کے بعد رات کو لوٹا اور پانی وہاں رکھوا دیا. صبح میں جا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے چیک کیا کہ لوٹے سے پانی استعمال ہوا ہے کہ نہیں، تہجد کے لیے اٹھا تھا کہ نہیں. تو دیکھا کہ نہیں اٹھا تو بڑا تعجب ہوا ان کو اور تحیر ہوا کہ اللہ اللہ، علم حاصل کرنے آیا ہے اور تہجد نہیں پڑھا، رات کو اوراد نہیں، رات کو اشغال نہیں پڑھا، سو رہا ہے، تو لوگوں کو کیا بتائے گا اور کیا سکھائے گا اور کیا حاصل کرے گا. ارے من طلب العلا سحر اللیالی، خالی خواہشات کے بڑے مولانا کو دیکھ لیا. کوئی بڑے مولانا کی انتہا کو دیکھ کر چلے گا تو ناکام ہوگا، اور ابتدا کو دیکھے گا تو کامیاب ہوگا. میرے والد صاحب نے مسجد کی نالیاں
اور وہاں کے غسل خانے اور وہاں کے وضو خانے اور وہاں کے ٹوائلٹس اور جاجرو دھوئے ہیں اور اذانیں بھی دی ہیں اور لوگوں کو بلانے کے لیے بھی گئے ہیں. آج مسجدیں وہ آباد ہوئی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی جو کام کر رہے ہیں ان کی محنت کا اثر ہے. نہیں، وہ ان لوگوں کی نالیاں صاف کرنے اور ان کے اخلاص اور ان کی خشیت کا اثر ہے. بہرحال کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی تھی. حکم تھا حضرت مولانا زکریا صاحب کا کہ چند باتیں ان طلباء کے سامنے آنے والے مہمانوں کے سامنے عرض کی جائیں. تو یہ بات میں نے عرض کی کہ علم کے راہ حق نہ نمائے جہالت، وہ علم جو انسان کو حق تک نہ پہنچائے، اللہ تک نہ پہنچائے، اس کو علم نہیں کہتے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب دنیا کے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا جو علم حاصل کرو گے اس کے ذریعے سے آپ کو کرسی ملے گی، آپ کو ڈگری ملے گی، مقام ملے گا، نوکری ملے گی، لیکن جنت نہیں. جنت کے ملنے کے لیے تو وہ علم کی ضرورت ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام لے کر تشریف لائے. ان کو حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازیں گے اور ضرور نوازیں گے. اس کی بارگاہ میں، اس کے خزانے میں کمی نہیں. ہمارے مدرسے میں ہمارے بابو بھائی اشرف تھے، مولانا زکریا صاحب کے اور مولانا احمد صاحب کے دادا. 50 سال تک انتہائی خاموشی کے ساتھ مدرسے کی خدمت کی. حساب کتاب دیکھنا، مدرسے کا دھیان رکھنا، مدرسے کا خیال رکھنا، طلباء کا خیال رکھنا، اساتذہ کا خیال رکھنا. ابھی انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ طریق رحمت فرمائے. اور کئی سال ہمارے مولانا یعقوب اشرف صاحب نے محنت کی ہے. یہ ادارہ کوئی نیا ادارہ نہیں ہے. آج کل لوگوں میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، گئے جا کے اپنے اپنے ادارے نئے کھڑے کر دیے اور پرانا ادارہ اور مادر علمی کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنے بیٹھ گئے. تو کیا سکھائیں گے اپنے طلباء کو، کیا علم دیں گے؟ یہ سب خرابیاں وہ طلباء کے اندر منتقل ہوگی، وہ تمہاری بھی برائیاں کریں گے. تم نے اپنے اساتذہ اور مادر علمی کی قدر نہیں کی. قدر کرو دوستو. میں کہا کرتا ہوں اللہ نے جب علم دیا ہے تو اس کی قدر کرو، اور قدر یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرو. تو یہ قدر ہے. ہماری کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم علم والے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سے کام نہیں چلتا ہے. پھر ہمارے مولانا یعقوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عرصہ دراز تک 150 سالہ پرانا ہمارا ادارہ ہے. مولانا احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کر کے بڑے بڑے اساتذہ کو یہاں مدرسے میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے جو پڑھایا وہ اساتذہ نے، وہ آج جو ہے پورے عالم کے اندر جو ہے وہ علماء پھیلے ہوئے ہیں اور ابنائے اشرفیہ پھیلے ہوئے ہیں. ابھی جمعہ 8 دن جو ہوئے وہ ادارے تو بچے کے بچوں کے بچے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج میں گئے تو حج میں ایک بڑے صاحب سے ملاقات ہوئی، سر پہ ساقہ، لمبی داڑھی، کرتا پیجامہ. پوچھا کہ حضرت آپ کہاں کے ہیں اور شیخ الحدیث ہیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں جو ہے آپ کا شاگرد ہوں. ارے بھائی یہ بھیا، یہ جبہ قبہ، اور آپ کہتے ہیں میرا شاگرد، مجھے تو یاد بھی نہیں. طلبہ چلے جاتے ہیں تو ہم تو بھول جاتے ہیں، لیکن طلبہ کا قدر یہ ہے اساتذہ کی کہ وہ اپنے اساتذہ کو نہ بھولے، ملتے رہیں، ملاقاتیں کرتے رہیں، مشورے لیتے رہیں، دعائیں لیتے رہیں، ادارے کی بھی ملاقات لیتے رہیں، اس کی بھی حالت پوچھتے رہیں. سورت یتیم خانہ کے اندر جن بچوں کو پڑھایا تھا وہ کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی لائر بنا، پھر انگلینڈ گیا، کوئی امریکہ گیا. آج بھی جو ہے ادارے کو پیسہ بھیجتے ہیں
اس نے ہم کو پڑھایا تھا، اس نے ہم کو بڑا کیا تھا، ہم بے سہارا تھے، سہارا دیا تھا، سب سے بڑا سہارا تو اللہ کی ذات ہے۔ ارے بھائی تو تم میرے شاگرد ہو، کس زمانے میں پڑھا تھا؟ تم نے کہا اشرفیہ میں آپ کے پاس پڑھا ہے۔ کہاں ہو آج کل؟ کا قسطنطنیہ کے اندر اللہ دین کا کام لے رہا ہے۔ دیکھو دعا کی تھی شیخ نے تو اللہ نے کہاں کام لیا اور کہاں کام کر رہے ہیں۔ تو دعائیں لے لو اساتذہ کی، محنت کرو، تواضع سے رہو، ذکر و اوراد تمام چیزیں کرتے رہو، اور اپنے بڑوں کو بڑا سمجھو، اور اپنی حیثیت کو گھٹاؤ اور مٹا ہوا سمجھو۔ مٹاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بنانے کی شکلیں جو ہے وہ پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کام کا بنائے، جو آگے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو مزید علم سے نوازے اور علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب اساتذہ کی آپ حضرات کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے۔ ہم تو پڑھنے کے زمانے میں بھی ترقی کی دعا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اساتذہ کی موجودگی میں یہ چند کلمات گستاخی ہے ایک طرح کی، لیکن میں مجبور تھا، مجھے حکم تھا، اس لیے چند کلمات عرض کیے۔ معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔